پچھلے دنوں شامی صاحب ظاہر ہم ذکر کر رہے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق جو گورنر تھی شمشاد اختر صاحب. شمشاد اختر بڑی ہماری پہلی خاتون گورنر تھی اسٹیٹ بینک کی, بڑی ماہر معیشت تھیں اور بین الاقوامی شہرت کی, بڑی محنت کی, وزیر بھی رہیں اور گورنر بھی رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اور ایک بڑی اچھی یادیں چھوڑ گئیں. پاکستان کی بڑی خدمت کی انہوں نے. اور اسی طرح ہمارے وہ مارشل نور خان ہیں, ان کی بیٹی فائقہ نور خان, وہ امریکہ میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی. بہت بڑی ڈاکٹر تھی, عالمی شہرت کی, اپنے بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی. اور نور خان کا جب بھی نام آتا ہے ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ کتنی خدمت کی بے لوث طریقے سے انہوں نے ایئر فورس کے کو کیسے طریقے آگے بڑھایا, اور پھر جس طرح پی آئی اے جو ہے اس کی سربراہی کی, اور ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فائقہ جو ہے ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے. اچھا اب ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ مجھے فیصل آباد سیالکوٹ سے یہ رابطے کر رہے ہیں ہمارے دوست جو ہیں کہ وہاں جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار ویمن ہے اس کی 200 ایکڑ زمین ہے. اچھا. اور یہ 2016 میں 20 اگست 2016 میں یہ اس کو الاٹ کی گئی تھی ایکوائر کر کے. اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی یہاں پنجاب میں, اور وہاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اب اس کی زمین جو ہے نا اس پہ نظر ہے بعض اہل سیاست کی, اور وہ چاہتے ہیں اس کو ہتھیائیں اور کوئی دوسری تعمیرات وہاں کریں, کوئی دوسری سرکاری ادارے جو ہیں ان کو دے دیں. اور یہ ایک بڑی ایک اضطراب کی لہر پورے سیالکوٹ میں اٹھی ہوئی ہے. 200 ایکڑ زمین ہے اس کی, دیکھیے. اور یہ یونیورسٹی 11,000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں, اور یہ ابھی یہ یونیورسٹی کی تعمیرات جاری ہیں. بہت اس کے آنے والے سالوں میں اس کو بڑی ایک وسعت ملنی ہے. آپ دیکھیں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے پاس 1800 ایکڑ ہے زمین جو ہے, اور ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی 2500 ایکڑ پر ہے, اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی 250 ایکڑ پر ہے, اور خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کی 2084 ایکڑ پر ہے, اور 109 ایکڑ مزید اس کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ یونیورسٹی آف کوڑا جو ہے 280 ایکڑ ہے اس کے, اور جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد 433 ایکڑ پر ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد 1700 ایکڑ پر ہے. یعنی یہ یونیورسٹیاں جو ہیں, بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی 960 ایکڑ پر ہے, اور نمل یونیورسٹی میاں والی 1000 ایکڑ پر ہے. اور یوٹیلائز بھی ہو رہی ہے شامی صاحب, اور یہ یوٹیلائز ہو رہی نا, تو برسوں کا کام ہے نا. یہ تھوڑی آج کے آپ نے بلڈنگ بنا دی, یہ تو آپ دیکھیں کہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, پھر اس کو مسلسل ایکسپینشن ہے. ادارے بن رہے ہیں, تعمیرات ہو رہی ہیں, ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں, رہائشی کالونیاں بن رہی ہیں. تو مطلب یہ جو یونیورسٹیوں کی زمینیں ہوتی ہیں یہ ایک نسل کے لیے نہیں ہوتی, یہ نسلوں کے لیے ہوتی ہیں. بالکل. اور اسی لیے ایک وسیع جو ہے زمین ان کے لیے مختص کی جاتی ہے. اب کسی کی نظر پڑ گئی, انہوں نے کہا یہاں اس کو ہتھیا لی جائے, اور وہ اس کو یونیورسٹی کو کاٹنا پیٹنا چاہتے ہیں. تو سیالکوٹ کے اندر بڑا اضطراب ہے. ہماری مریم بی بی اس پہ توجہ کریں اور اس یونیورسٹی کی حفاظت کریں, جو ان کے چچا کے زمانے میں زمین الاٹ ہوئی, اور والد کی جو حکومت تھی اسلام آباد میں. اور یہ جو یونیورسٹی ہے اس کو یعنی اپاہج بنانا ہے نا, اگر اس کو کاٹنا, اس کی زمین کاٹنا, اس کو اپاہج کر دینا. تو یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی. چلیں آپ کی بات جو ہے وہ سن لی جاتی ہے, اس پروگرام میں دیکھ لیتے ہیں. شامی صاحب اب ظاہر ہے سال کا, کیونکہ ہم اب جو ہے وہ 2-3 دن رہ گئے, نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. کل کے اور پرسوں کے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے ہاں کہ کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جاتے جاتے 2 منٹ میں چاہ رہا ہوں, جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ظاہر ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا جہاں غزہ کی جنگ بندی. اب اس سے بھی ریلیٹڈ ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان فوج بھیجے گا نہیں بھیجے گا, کچھ وضاحتیں آ رہی ہیں. ہم حماس سے لڑنے کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے, امن قائم کرنے کے لیے بھیجیں گے, اور سب مسلمان ملک مشترکہ طور پہ کوشش کریں گے. اب دیکھیے سردی آ گئی, شدید سردی ہے غزہ میں, وہاں پر بارش ہو رہی ہے, برسات, اور شدید سردی ہے, کیمپ بہ گئے وہاں پہ, اور بچے جو ہیں وہ بلک کے جناب مر رہے ہیں سردی سے. اور یہ جو جنگ بندی ہے وہ مکمل طور پر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکا. تو اب یہ ایک پورا جو ہے عالم اسلام اس پہ مضطرب ہے. اگرچہ اسرائیل کا
ہاتھ روک تو لیا گیا ہے لیکن توڑا نہیں جا سکا. اب اس کو پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ نے ابھی امداد کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بم چلا دیتا ہے, کہیں نہ کہیں. جنگ بندی کے بعد سے اب تک تقریباً کچھ 400 افراد وہاں شہید ہو چکے ہیں جنگ بندی کے بعد. اب اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو پتہ نہیں 4000 شہید ہو چکے ہوتے, 40,000 ہو چکے ہوتے. لیکن یہ بہرحال اب یہ پورا عالم اسلام جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ روکے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو عہد کیا تھا وہاں امن قائم کرنے کا اس کو مؤثر بنائے. ابھی تو ہاتھ روکا ہی نہیں جا رہا شامی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا یہ صومالی لینڈ جو ہے اس نے اسرائیل نے اس کو تسلیم کیا, اس پر سلام. صومالیہ جو ہے نا, اب صومالیہ کی اہمیت یہ ہے کہ صومالیہ پورا ایک بڑی لمبی کوسٹ لائن ہے, صحیح, سمندر سے جڑا ہوا, اور اس کا ایک حصہ صومالی لینڈ جو ہے وہ ایک باغی صوبہ ہے. انہوں نے یعنی بہت عرصے سے انہوں نے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رکھا ہے, لیکن کسی نے اس اعلان کو تسلیم نہیں کیا. بالکل, اس پہ تفصیل سے کر لیں گے سر بات, آنے والے دنوں میں ایک بریک لیتے ہیں, کل تفصیل سے بیان کریں گے. ٹھیک ہے, بہرحال بریک کے بعد وہاں اسرائیل جو ہے اس کو اس کے خلاف پورا عالم اسلام یک آواز ہے صومالیہ کے معاملے میں. ٹھیک ہے.